لک الحمد یا اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ اما بعد۔ سلسلہ ہے تذکرہ اسلاف کا۔ اس مبارک سلسلے میں ہم اپنے اکابرین بزرگوں کا ذکر خیر، ان کے عرس اور ولادت کی تاریخوں پر کرنے کی سعادتیں حاصل کرتے ہیں۔ آج جس عظیم الشان شخصیت کا ہم ذکر خیر کرنے جا رہے ہیں، ہمارے ممدوح آج کی عظیم شخصیت حضرت مجدد الف ثانی شیخ احمد سرہندی فاروقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی مبارک ذات ہے۔ آج آپ کی شخصیت پر ہم اس مناسبت سے بیان پیش کر رہے ہیں کہ 28 صفر المظفر 1034 ہجری کو حضرت کا وصال ہوا تھا۔ 28 صفر المظفر حضرت کے وصال کی تاریخ ہے اور صفر کا مہینہ ہے۔ اس مبارک مہینے میں حضرت کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے یہ بیان ہم آپ تک پہنچانے کی سعادتیں حاصل کرتے ہیں۔ آپ توجہ کے ساتھ پورا بیان سننے کی سعادتیں حاصل کیجیے۔ حضرت مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مقامات عالیہ، آپ کے عالی مقامات، آپ کی عظمت و شان، آپ اس موضوع پر کچھ باتیں سننے کی سعادتیں حاصل کیجیے۔ حضرت مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تاریخ اسلام کی ایک عظیم شخصیت ہیں، جن کی رفعت و بلندی انسانی فکر سے بالا تر ہے۔ آپ کے ظاہری اور باطنی کمالات حیران کن ہیں۔ 1400 برس پہلے حضور انور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں ایک شخص ہوگا جس کو صلہ کہا جائے گا، اس کی شفاعت سے اتنے لوگ جنت میں داخل ہوں گے۔ آقا کریم نے اپنے حیات میں ارشاد فرمایا تھا، اور یہ روایت جلال الدین سیوطی جمع الجوامع بحوالہ جواہر مجددیہ مطبوعہ کراچی 2004 عیسوی کے صفحہ نمبر 23 میں یہ روایت الحمدللہ موجود ہے۔ اور اسی حدیث کی طرف اشارہ کرتے ہوئے حضرت مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک مکتوب شریف میں فرمایا، الحمدللہ الذی جعلنی صلۃ بین البحرین ومصلحا بین الفئتین۔ الحمدللہ، یہ مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے عطا فرمایا تھا۔ حضور انور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ خوشخبری بھی سنائی کہ 11ویں صدی کے شروع میں اللہ تعالیٰ 2 جابر بادشاہوں کے درمیان ایک ایسا شخص بھیجے گا جو میرا ہم نام ہوگا، نور عظیم الشان ہوگا، ہزاروں انسان اس کی شفاعت سے جنت میں داخل ہوں گے۔ آقا کریم علیہ السلام نے یہ ارشاد فرمایا تھا، یہ روضۃ القیومیہ مطبوعہ لاہور کے صفحہ نمبر 37 اور 38 میں الحمدللہ یہ روایت موجود ہے۔ حضرت مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ 11ویں صدی ہجری میں منظر عام پر آئے۔ 2 جابر بادشاہوں یعنی اکبر بادشاہ اور جہانگیر بادشاہ کے دور حکومت میں پیدا ہوئے، اور آپ کا نام نامی حضور انور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نام نامی پر احمد تھا۔ یقیناً اس حدیث پاک کا مصداق آپ ہی کی ذات اقدس ہے۔ آپ کی ولادت سے بہت پہلے متعدد مشائخ کرام نے بھی آپ کی ولادت کی پیش گوئی فرمائی۔ آپ 971 ہجری 1563 عیسوی میں سرہند میں پیدا ہوئے، اور 1034 ہجری اور 1624 عیسوی میں سرہند شریف میں ہی وصال فرمایا، اور 63 سال حضور علیہ السلام کی عمر شریف پائی۔ آپ کو خواب میں حضور علیہ السلام نے مقام شفاعت سے نوازا۔ آپ کے بچپن ہی سے آثار رفعت و کمال ظاہر ہونے لگے تھے، چنانچہ جب آپ بچپن میں شدید بیمار ہوئے تو آپ کی والدہ محترمہ شاہ کمال کیتھلی قادری کی خدمت میں دعا کے لیے گئیں، تو آپ نے فرمایا، جب آپ کی والدہ اس بزرگ کے پاس دعا کے لیے تشریف لے گئی تو وہ بزرگ کیا فرماتے ہیں، لکھیں، سنیں آپ۔ فرماتے کہ خاطر جمع رکھو، یہ بچہ عمر دراز پائے گا، عالم بعمل اور عارف کامل ہوگا، میرے اور تمہارے جیسے اس کے دامن سے بہت سے لوگ وابستہ ہوں گے۔ غور کیجئے کہ ولی را ولی می شناسد۔ حضرت مجدد الف ثانی علیہ الرحمہ نے اپنے والدین کے زیر سایہ تربیت پائی۔ زیادہ تر علوم و فنون اپنے والد ماجد شیخ عبدالاحد علیہ رحمہ سے حاصل کی۔ آپ کے علاوہ محقق کے دورہ مولانا کمال کشمیری سے مشکل کتابیں پڑھیں، اور کتب حدیث شیخ یعقوب کشمیری سے پڑھیں، جو شیخ حسین خوارزمی حروی کے بزرگ خلفاء میں تھے، اور محدث وقت قاضی بہلول بدخشی سے روایت و اجازت حدیث مسلسل حاصل کی، جن کے اجداد کا دولت قدہ مکہ معظمہ میں بیت الحدیث کہلاتا تھا۔ الحمدللہ، حضرت مجدد الف ثانی علیہ الرحمہ نے فن حدیث میں وہ مہارت حاصل کر لی تھی کہ آپ نے خود فرمایا، محسوس ہوتا ہے کہ مجھ کو طبقہ محدثین میں داخل کر دیا گیا ہے۔ الحمدللہ، جب آپ تمام علوم عقلیہ و نقلیہ اور اصول و فروع کی تحصیل و تکمیل سے فارغ ہو چکے تو درس و تدریس کا آغاز کیا،
اور ایک مدت تک طالبان علوم کو اپنے فیوض سے بہرہور فرماتے رہے، اور بعض رسالے عربی اور فارسی میں نہایت فصیح و بلیغ زبان میں آپ نے الحمدللہ تصنیف فرمائے۔ مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی عظمت و شان آپ سننے کی سعادتیں حاصل کر رہے ہیں۔ آپ نے قادریہ اور چشتیہ سلسلے میں اپنے والد ماجد خواجہ عبد الاحد سے اجازت و خلافت حاصل کی، پھر قادریہ سلسلے میں شاہ کمال کیتھلی قادری سے فیض پایا اور شاہ سکندر کیتھلی قادری سے اجازت حاصل کی، اور نقش بندیہ سلسلہ میں حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ سے اجازت و خلافت حاصل کی۔ سلسلہ چشتیہ میں اگرچہ آپ کو اپنے والد بزرگوار شیخ عبد الاحد سے اجازت و خلافت تھی، لیکن کمال تقوی اور اتباع سنت نبوی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی وجہ سے سرود و وجد وغیرہ سے پرہیز فرماتے تھے، جو اس سلسلے میں رائج ہے۔ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنے والد ماجد کے واسطے کے بغیر بھی قادری نسبت سے حصہ پایا تھا، لیکن خواجہ باقی باللہ علیہ رحمہ کی خدمت سے واپسی کے بعد خرقہ و اجازت کی نسبت کاملہ حضرت شاہ کمال کی روحانیت سے پہنچی۔ ان کے پوتے شاہ سکندر کیتھلی نے جب حضرت شاہ کمال کا خرقہ حضرت مجدد الفسانی علیہ رحمہ پر ڈالا تو عجیب کیفیت رونما ہوئی، جس کا ذکر حضرت مجدد علیہ رحمہ نے اس طرح فرمایا کہ خرقہ کو میں نے پہنا تو دیکھا کہ شیخ الجن والانس حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اپنے بڑے بڑے خلفاء کے ساتھ جو حضرت شاہ کمال تک گزرے ہیں موجود ہوئے۔ غوث ربانی نے میرے دل کو اپنے قبضے میں لیا اور خاصی نسبتوں کے اسرار و انوار سے منور کیا، اور میں ان انوار و احوال کی موجوں میں غرق ہو گیا۔ غور کیجئے، سرکار غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تشریف لا کر براہ راست اپنی فیضان عطا فرمایا۔ حضرت مجدد الفسانی علیہ رحمہ عالم جوانی میں جبکہ اپنے والد ماجد کی خدمت میں حاضر تھے، سخت بیمار ہوئے۔ والدہ ماجدہ نے نفل ادا کر کے گریہ وزاری کے ساتھ دعا فرمائی، نیند آ گئی، خواب میں بشارت ملی، مطمئن رہو ہم اس مرد سے وہ بڑے کام لیں گے کہ ہزاروں میں سے ایک سے بھی ظاہر نہیں ہوئے۔ الحمدللہ حضرت مجدد علیہ رحمہ نے اپنے والد ماجد سے بہت زیادہ فیض حاصل کیا۔ حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہونے سے پہلے والد ماجد کی خدمت میں اپنے باطن کے کام میں اور علوم ظاہری کے درس میں مشغول رہے، لیکن 1007 عیسوی میں والد ماجد کے انتقال کے بعد 1007 ہجری میں والد ماجد کے انتقال کے بعد شدید بیماری سے صحت یاب ہو کر 1008 ہجری میں حضرت خواجہ باقی باللہ علیہ رحمہ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ اسی زمانے میں وہ افغانستان سے دہلی تشریف لائے تھے۔ حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت مجدد الفسانی علیہ رحمہ کی تربیت فرما کر وہ بلندیاں عطا کی کہ باید و شاید۔ خواجہ محمد ہاشم کشمی لکھتے ہیں کہ اس علم عتم کو احوال اکمل کا ہم آغوش بنا دیا اور احوال سابق کی اس نہر کو کمال و اکمال کے سمندر تک پہنچا دیا، اور آپ نادر روزگار، قطب دوراں اور پناہ جہانیاں ہو گئے۔ الحمدللہ حضرت مجدد الفسانی علیہ رحمہ کو آپ کے دوست مولانا حسن کشمیری نے حضرت خواجہ باقی باللہ علیہ رحمہ کی طرف متوجہ کیا تھا، اس لیے آپ ان کا شکریہ ادا کرتے ہوئے ایک مکتوب شریف میں تحریر فرماتے ہیں کہ آپ کے اس احسان کا بدلہ چکانے میں عاجزی کا معترف ہوں۔ یہ سارے کاروبار اس نعمت پر مبنی ہے اور یہ دید و داد اسی احسان سے وابستہ ہے۔ آپ کے حسن توسل سے جو کچھ ملا ہے وہ کم کسی نے دیکھا ہے، اور آپ کے توسل کی برکت سے جو کچھ بخشا ہے کم کسی نے چکھا ہے۔ مخصوص عطایا سے اس قدر عطا ہوا ہے کہ اکثر کو عام عطایا میں سے اس قدر میسر نہیں ہوا ہے۔ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مرشد کریم حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت میں جو فیض پایا اس کا ذکر کرتے ہوئے آپ تحریر فرماتے ہیں، حضور انور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بعد اس قسم کی صحبت و تربیت اور ارشاد ہرگز کہیں نہیں دیکھی گئی۔ فقیر اس نعمت پر خدا کا شکر ادا کرتا ہے۔ غور کیجئے کہ اپنے پیر کی صحبت کا اس انداز سے تذکرہ کیا کہ اگرچہ حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی صحبت سے مشرف نہیں ہوا، لیکن اس صحبت کی سعادت سے بھی محروم نہیں رہا۔ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کی رفعت و بلندی کا اندازہ آپ کے بارے میں مرشد کریم خواجہ باقی باللہ کے تاثرات اور خود آپ کے مکتوبات سے ہوتا ہے۔
حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ آپ کے متعلق یعنی مجدد الفسانی کے متعلق لکھتے ہیں کہ شیخ احمد نامی سرہند کے کثیر العلم اور قوی العمل شخص ہیں. کئی دن فقیر نے ان کے ساتھ نشست و برخاست کیے. ان کے روزگار اوقات سے بہت سے عجائبات مشاہدہ کیے. ان کی مثال ایسی ہے جیسے ایک چراغ ہے، ایک عالم اس سے روشن ہوا. اور ایک روز اپنے مرید خاص خواجہ محمد نعمان برہان پوری سے فرمایا، میاں شیخ احمد ایک آفتاب ہیں کہ ہماری طرح کے ہزاروں ستارے ان کی ضمن میں گم ہیں، اور متقدمین اولیاء کاملین میں ان کی مثال کم گزرے ہیں. غور کیجئے، پیر جب اپنے مرید کی اتنی زیادہ تعریف کریں تو آپ غور کر سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں کہ اس مرید کا عالم کیا ہوگا. آخری زمانے میں حضرت خواجہ باقی باللہ علیہ رحمہ نے اپنے مریدوں کو تربیت کے لیے، خواجہ باقی باللہ نے اپنے مریدوں کی تربیت کے لیے الحمدللہ حضرت مجدد الفسانی کے سپرد کر دیا تھا. غور کیجئے، مجدد الفسانی بھی خواجہ باقی باللہ کے مرید ہیں. خواجہ باقی باللہ اپنے مریدوں کی تربیت کے لیے آخری زمانے میں اپنے مریدوں کو پیش کر دیا تھا مجدد الفسانی کو کہ آپ ان کی تربیت فرمائیں. الحمدللہ. حضرت میر محمد نعمان برہان پوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جس زمانے میں کہ یہ فقیر حضرت خواجہ کی خدمت میں حاضر تھا اور آپ نے اپنے عام ساتھیوں سے فرمایا تھا کہ امام المحققین حضرت مجدد کی خدمت میں جاؤ اور جس قسم کے شغل کا حکم وہ دیں اس طریقے کے مطابق مشغول رہو، اور ان کی خدمت میں ہماری تعظیم نہ کرو بلکہ اپنی توجہ بھی ہماری طرف نہ کرو. غور کیجئے، پیر اپنے مریدوں کو اپنی حیات میں ہی اپنے کسی مرید کے پاس ایسا سپرد کرے، ایسا حوالہ کرے کہ اب میری طرف توجہ بھی نہیں کرنا. جب ان کی بارگاہ میں رہو تو میری عظمت و شان بھی بجا نہیں لانا بلکہ اپنا سارا دھیان، اپنی ساری عقیدت ان کی بارگاہ میں نچھاور کر دینا، یعنی حضرت مجدد الفسانی کی بارگاہ میں نچھاور کر دینا. غور کیجئے کہ کس شان کے مالک تھے مجدد الفسانی. 1012 ہجری میں جب حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ مرشد کریم کی حیات میں آخری بار دہلی حاضر ہوئے تو آپ کی تشریف آوری کی خبر سنتے ہی حضرت خواجہ علیہ رحمہ دہلی کے دروازہ کابلی تک جو آپ کی منزل شریف سے دور تھا پا پیادہ آپ کے استقبال کے لیے تشریف لائے. اسی سفر میں حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ اپنے صاحبزادگان خواجہ محمد عبداللہ اور خواجہ محمد عبید اللہ اور ان کی والدات علیہ رحمہ کو توجہ دینے کا حکم فرمایا. آپ نے توجہ دی اور یہ توجہ اندرون خانہ محسوس کی گئی. حضرت خواجہ باقی باللہ علیہ رحمہ کا حضرت مجدد الفسانی کے بارے میں یہ قول آب زر سے لکھنے کے قابل ہے. آپ نے فرمایا، آج آسمان کے نیچے اس مبارک گروہ میں ان کے مثل کوئی نہیں ہے. غور کیجئے، پیر اپنے مرید کی یہ شان بیان کریں کہ آسمان کے نیچے اس وقت مجدد الفسانی سے بہتر کوئی نہیں ہے تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ حضرت مجدد الفسانی کی عظمت و شان کا عالم کیا ہے. حضرت خواجہ محمد ہاشم کشمی علیہ رحمہ حضرت خواجہ باقی باللہ اور حضرت مجدد علیہ رحمہ کے باہمی تعلق کو عجائبات عالم میں ایک عجوبہ قرار دیتے ہیں. آپ لکھتے ہیں، الغرض یہ صحبت اور معاملہ کے ان پیر اور مرید قدس سرہما کے درمیان ظاہر ہوا کم کسی نے سنا ہوگا. یہ روزگار کے عجائب میں سے ہیں. حضرت مجدد علیہ رحمہ دہلی سے واپسی پر ایک مدت شہر سرہند میں رہے اور سالکین اللہ کی فیض رسانیوں میں مشغول رہے. آپ نے طالبان حقیقت کو ظاہری اور باطنی فیوز و برکات سے مستفیض فرمایا. خواجہ محمد پارسا علیہ رحمہ اپنی کتاب فصل الخطاب لوصل الاحباب میں فرماتے ہیں کہ جو حضرات علم ظاہر اور علم باطن کے عالم ہیں وہ اپنے وقت کے کتب ہوتے ہیں اور تمام عالم والے ان کی دولت قدا کی پناہ میں ہوتے ہیں. حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ اسی قول کے صحیح مصداق تھے. آپ کے ظاہری اور باطنی کمالات کو دیکھتے ہوئے دربار سرہند میں مخلوق امڑتی ہوئی چلی آتی تھی. چنانچہ ایک مکتوب میں جو آپ نے اپنے بھائی شیخ مودود کے نام لکھا ہے، جو طریقت کی راہ کو چھوڑ کر دنیا کی طرف متوجہ ہو گئے تھے، اس میں مجدد الفسانی تحریر فرماتے ہیں، آپ توجہ سے سنیں کہ اے بھائی، لوگوں کا تو یہ حال ہے کہ دور دور سے چیٹیوں اور ٹڈیوں کی طرح یہاں آ رہے ہیں اور تم اپنے گھر کی دولت کی قدر و قیمت نہ جانتے ہو، کمینی دنیا کی طلب میں شوق و ذوق کے ساتھ دوڑ رہے ہو. حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ جس بلند مقام پر فائز تھے اس کا اندازہ کوئی نہیں کر سکتا. آپ ہی کے اس قول سے آپ کی عظمت کا اشارہ ملتا ہے. فرماتے ہیں کہ وہ ارحم الراحمین اس بات پر بھی قادر ہے مجھ جیسے پسماندہ کو سابقوں کے درجات تک پہنچا دے اور ان کے طفیل ان کی دولت کا شریک کر دے. الحمدللہ.
ایک اور مکتوب میں بطور تحدیث نعمت مجدد الفسانی لکھتے ہیں کہ وہ اسرار و دقائق جن کے ساتھ یہ فقیر ممتاز ہے ان کا ذرا سا حصہ بھی بیان نہیں کیا جا سکتا، بلکہ رمز و اشارے سے بھی ان دقائق کا ذکر نہیں کیا جا سکتا۔ اس عظمت و شان کے مالک ہیں۔ حضرت مجدد الفسانی کی باطنی رفعت و بلندی کا یہ عالم ہے کہ آپ کائنات میں اور خود ہندوستان میں ارواح انبیاء علیہم السلام، انبیاء کرام کی روحیں ارواح انبیاء علیہم السلام کے انوار ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ لوح محفوظ پر آپ کی نظر ہے، توجہ سے مریضوں کے احوال سلب کر رہے ہیں، اور قبروں میں عالم برزخ میں اپنی توجہ کاملہ سے گنہگاروں سے تکلیف دور فرما رہے ہیں۔ الحمدللہ اس شان کے مالک ہیں، بے شمار آپ کے شان ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ حضرت کو پڑھیں، حضرت کی حیات کو، آپ کے مکتوبات کو، آپ کی سیرت کو پڑھیں۔ الحمدللہ سفر المظفر کی 28 تاریخ کو حضرت کے عرس کی تاریخ ہے۔ 28 سفر المظفر 1034 ہجری کو حضرت کا وصال ہوا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے مولا جو رحمتیں آپ اس مبارک بندے کی بارگاہ میں نازل فرماتا ہے، مولا ان رحمتوں سے ہمیں، ہمارے ناظرین و سامعین کو بھی حصہ عطا فرما، اور ان برکتوں کے صدقے طفیل ہم سب کو غنا بالخیر کے ساتھ، ایمان و عقیدے کی سلامتی کے ساتھ درازی عمر بالخیر عطا فرما، آمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔